السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کو آگے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے آدھا سورہ فاتحہ کو پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ۔ تو میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک دعا ہے۔ جب ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آخر میں اس کے پڑھنے کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اور آمین تب کہا جاتا ہے جب کوئی دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک دعا ہے، اس کے جو کلام ہے نا اس کا جو ترجمہ ہے، جب ہم پڑھیں گے ترجمہ پورا تو سمجھ میں آئے گی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے آخر میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کہہ کر ہم لوگ مہر لگاتے ہیں۔ تو 4 آیتوں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، آج 5 آیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچے دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اہدنا ہدایت، نہ ہمیں جمع کا صیغہ ہو گیا، نہ جہاں پر بھی آ جائے گا جمع کا صیغہ ہوگا۔ اگر کوئی کہے مجھے ہدایت فرما، مجھے ہدایت فرما، تو وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے، صرف واحد اپنے لیے۔ اور اگر کوئی کہے ہمیں، ہمیں، تو وہ جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کا مطلب ہے ہم سب کو، ہم سب کو اہدنا، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ کس چیز کی؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، ہے نا۔ مستقیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا، صراط معنی راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آگے چلیے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، جس پر تو نے انعام کیا ہے، علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے، غیر المغضوب، جن پر غضب نازل ہوا، علیہم، اور نہ ان کے راستے کی، ولا الضالین، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پورا معنی کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ان لوگوں کے راستے، آگے کہہ رہے ہیں، خود بتا بھی رہے ہیں کہ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا ہے، شہداء، انبیاء، پیغمبر، ان لوگوں کا راستہ۔ یہاں پر کن لوگوں کے راستے پر انعام نازل کیا ہے اللہ نے؟ شہداء، پیغمبر، انبیاء، ان لوگوں کا، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا۔ آگے اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ کی ہدایت نہ دے جس پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ان کے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں دعا مانگ رہے۔ تو اوپر سے جب پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پورا ترجمہ سورہ فاتحہ کا یہی ہے اور یہ دعا ہے۔ تو امید ہے میں گرامر کے ساتھ سمجھا رہی ہوں۔ اچھا، اب جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے نا کہ الحمد شریف کو پورے تجوید کے ساتھ کیسا پڑھنا ہے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، للہ، لا جو ہے لا کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے۔ رب العالمین، عالمین، عین کو کھینچنا ہے، اور لامی می جو ہے میم یا زیر می اس کو کھینچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے چلیے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ الرحمن میں میم کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہاں پر ہمیں اسٹریچ کرنا ہے، کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار، اور ہی میں یا مدہ ہے وہاں پر بھی کھینچنا ہے۔ الرحمن الرحیم، ہا کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر ہا نہیں نکلتا ہے تو الگ سے الف سے یا تک جو ہے نورانی قاعدے میں الف با تا سا وہاں پر جا کے آپ خوب مشق کریں، خوب پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ تعالی جس چیز کے اوپر محنت کی جاتی ہے وہ چیز خود بخود آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، ماں کو کھینچنا ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، یوم الدین، یا واو زبر یو جو ہے وہ واو لین کا قاعدہ ہے، اور لین کو نہیں کھینچتے ہیں۔ لین دو حرف میں ہوتا ہے، لین کتنے ہیں؟ دو ہیں، واو لین اور یا لین، دونوں میں کھینچیں گے نہیں، نرمی کے ساتھ اور جلد ادا کریں گے۔ مالک یوم الدین، دی میں یا مدہ کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یا میں سختی بنانا ہے کیونکہ یا کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، شد میں ایک قسم کی سختی ہے، اسٹرانگ وائس نکلتا ہے وہاں سے۔ ایاک نعبد و ایاک، دونوں جگہ ایا میں سختی بنائیں گے، تشدید والا جو حرف ہے اس میں سختی بنانا ہے، یعنی کہ یا کے اوپر۔ نستعین، نستعین، عین یا زرعی، نون کے اوپر وقف، نستعین۔ نیچے آ جائیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد موٹے حروف میں سے ہے، صاد کو موٹا کریں گے یعنی کہ بولڈ پڑھنا ہے۔ را کو الف مدہ کریں گے، را میں الف خالی ہے اور اس سے پہلے جو را لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ الف مدہ کرتے ہوئے را کو ہم نے پر رکھنا ہے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، تو بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ تو کو لام میں ملائیں گے، اہدنا الصراط، صراط، صراط، راط، مستقیم، مستقیم۔ سین جو ہے نا، سین میں سیٹی قسم کی ایک آواز نکلتی ہے، سین کو جب ہم ادا کرتے اس طرح سے، تو یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ مستقیم، قاف یا زر قی، یہاں پر بھی یا مدہ۔ آگے چلے، صراط الذین، صراط، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، تو کو بھی موٹا، را میں بھی موٹا کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ الف مدہ کرتے ہوئے ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو کو لام سے ملائیں گے، طلذین، ذال کو باریک رکھنا ہے، ذال یا زیر ذی، صراط الذین، لذین۔ ذال کس طرح ادا ہوتا ہے؟ ذال ادا ہوتا ہے، زبان کی جو نوک ہے نا اس کو اوپر اور نیچے کے دانتوں میں
لگائیں گے اور ہلکی سی باہر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد منہ کو اوپن کریں گے۔ ذال اوپن کرتے ہوئے زبان کا جو نوک ہے اوپر کی تالو کی طرف ٹچ ہوگا۔ ذال اس طرح سے۔ صراط الذین انعمت علیہم عین زبر ع، لام یا زبر لئی، یہاں لئی میں یا لین ہو رہا ہے، حامیم زرہم علیہم۔ اس کے بعد نیچے پھر آگے آ جائیے غئی میں بھی یا لین ہو رہا ہے، را کو لام سے ملاتے ہوئے را کو باریک رکھیں گے کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ میم غین زبر مغ، ضاد واو پیش، ذو بازر بی، غیر المغضوب علیہم، سیم اسی طرح جیسے پہلا علیہم ہم لوگوں نے پڑھا، ولا الضالین جو ہے نا وہاں پر ضاد کو مد کرتے ہوئے لام میں ملانا ہے، اس کے بعد لام یاز لی یا مدہ کرنا ہے اور نون کے اوپر وقف کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر گول سرکل بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو نشان ہے نا، ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ ایسا گول نشان جہاں پر بھی ہوگا مطلب یہ کہ وہاں پر وقف کرنا ہے، یعنی کہ وقف میں اسٹاپ، رکنا ہے۔ تو یہاں پر ہم رک جائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آج کا ہمارا سورہ فاتحہ جو ہے مکمل ہوتا ہے پورے ترجمے کے ساتھ، اور یہ دعا بھی ہے، اور ترجمے اور تجوید دونوں کو میں ساتھ ساتھ لے کر بتائی ہوں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور خوب مشق کرے، خوب پریکٹس کرے، جتنا مشق کریں گی اتنا آپ کا بہتر سے بہتر ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور وہ قرآنی دعا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔